اور اپنی بے سر و سامانی کے باوجود ظلم و ستم کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ اس نے راجپوتانہ، مارواڑ، سندھ، بلوچستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے سرحد کے علاقے میں ایک فوج بنائی اور وہاں کی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کی اور کئی جنگیں بھی جیت لیں، مگر بالا کوٹ کے میدان میں رنجیت سنگھ کی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے اس مرد مجاہد نے اپنے ساتھی مولانا شاہ اسماعیل کے ساتھ 1830 میں جام شہادت نوش فرمائی۔ یہ انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے ساتھ پہلی جنگ اور پہلا جہاد تھا۔ اس مرد مجاہد کا نام سید احمد شہید تھا۔ اس کے 85 سال بعد اسی خاندان میں ایک اور مرد مجاہد پیدا ہوا جس کے قلم کی دھار اور زبان حق کی للکار نے عرب و عجم میں ایک ہلچل مچا دی اور جس کی عظیم الشان خدمات نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کا نام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تھا۔ قلم کا یہ سپاہی اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں تکیہ کلاں کے حسنی خاندان میں جب 24 نومبر 1914 کو پیدا ہوا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان بلکہ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے دین و ملت کا ایسا نام روشن کرے گا کہ صرف عرب و عجم ہی نہیں بلکہ یورپ کے دانشگاہوں میں بھی اس کے علم و فن، تحقیق و تصنیف اور فکر و نظر کی طوطی بولے گی۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ایک عظیم مفکر، مبلغ، داعی، مصنف، تاریخ داں، ادیب اور مقرر و خطیب تھے، جن کی تحریر کا ہر پیراگراف ادب کا ایک شاہپارہ اور جن کی تقریر کا ہر جملہ خلوص و للہیت اور امت کے لیے درد و تڑپ کا آئینہ دار تھا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہندوستان کی وہ پہلی شخصیت تھے جن کو عجم سے زیادہ عرب جانتا تھا۔ مولانا ہندوستان کے پہلے ایسے عالم دین تھے جن کو سعودیہ کے شاہی خاندان نے 1951 عیسوی میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ جسے چاہیں اندر لے جا سکتے ہیں۔ مولانا پہلے عالم دین تھے جن کو آکسفورڈ اسلامک سینٹر کا 1980 عیسوی میں چیئرمین بنایا گیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی پہلے ایسے عالم دین تھے جن کو سارے مسلک اور مذہب کے لوگ اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے اور سبھی آپ کو اپنی محفلوں میں بلانا فخر محسوس کرتے تھے۔ مولانا ہندوستان کے پہلے ایسے عالم دین تھے جن سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ملنا ایک شرف محسوس کرتے تھے اور مولانا کی نصیحتوں کو غور سے سنتے تھے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے اردن کے شاہ عبداللہ، شاہ حسین، سعودی عرب کے شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد اور شاہ فہد، مراکش کے کنگ ملک حسن ثانی، شارجہ کے حاکم سلطان بن محمد قاسمی، یمن کے صدر علی عبداللہ صالح اور پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق سے کئی ملاقاتیں کیں اور امت کے مسائل ان کے سامنے رکھے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے والد ماجد کا نام مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی تھا، جو ایک مشہور مصنف اور عالم دین تھے۔ 5000 ہندوستانی علماء کی سوانح پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا نزہۃ الخواطر اور گلیرانہ آپ ہی کی تصنیف ہے، مگر 9 سال کی عمر میں ہی مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی پر آ گئی۔ ڈاکٹر سید عبدالعلی ایک مایہ ناز عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل MBBS ڈاکٹر بھی تھے، جنہوں نے ڈاکٹری کی باقاعدہ ڈگری حاصل کی تھی، لہٰذا آپ عصری اور دینی دونوں تعلیم کا سنگم تھے۔ دوسری طرف آپ کی والدہ ماجدہ خود بھی انتہائی نیک اور صالح خاتون تھیں اور ساتھ ہی کئی کتابوں کی مصنفہ اور شاعرہ بھی۔ ایسے عظیم گھرانے اور دینی ماحول میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ بنیادی تعلیم آپ کی والدہ ہی نے آپ کو دی، اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ کو لکھنؤ کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل کرایا گیا۔
دارالعلوم ندوۃ العلماء کا شمار ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ 1894 عیسوی میں کانپور شہر میں اس کا قیام عمل میں آیا، جو 4 سال بعد لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ اس کے قیام کا اولین مقصد عصری اور دینی تعلیم کے درمیان امتزاج پیدا کرنا اور ایسے علماء و قائدین تیار کرنا تھا جو قدیم صالح اور جدید نافع کا پیکر ہوں، اور بلا شبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی شخصیت اس کا ایک حسین شاہکار تھی۔ ندوے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا نے لکھنؤ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور 1929 عیسوی میں گولڈ میڈل کے ساتھ فاضل ادب کی ڈگری لی۔ پھر دیوبند جا کر تھوڑے دنوں تک مولانا حسین احمد مدنی سے حدیث اور لاہور جا کر مولانا احمد علی سے تفسیر بھی پڑھی۔ اس کے علاوہ اپنے وقت کے دیگر علماء کرام سے استفادہ کیا اور اپنے طالب علمی کے دور ہی میں عربی، انگریزی، فارسی اور اردو زبان میں مہارت پیدا کر لی اور اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تاریخ کا احاطہ کر لیا۔ 1934 عیسوی میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب آپ کو محض 20 سال کی عمر میں ندوے میں لیکچرر کے طور پر مقرر کیا گیا، جہاں آپ تفسیر، حدیث اور ادب عربی کی تعلیم دینے لگے۔ تقریباً 10 سال تک آپ نے باضابطہ کلاس لیا۔ آپ کی بے پناہ صلاحیت و قابلیت کو دیکھ کر ندوے کی مجلس شورا نے 1951 عیسوی میں آپ کو نائب معتمد تعلیم بنا دیا۔ پھر 1954 عیسوی میں جب علامہ سید سلیمان ندوی کا انتقال ہو گیا تو آپ معتمد تعلیم علامہ کی جگہ پر بنا دیے گئے۔ پھر 1961 عیسوی میں جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم ریکٹر ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی، جو آپ کے بڑے بھائی بھی تھے، کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ پر ندوے کی مجلس شورا نے متفقہ طور پر آپ کو ناظم یعنی ریکٹر چن لیا۔ اس کے بعد آپ اس گلشن علم و ادب کی آبیاری میں اپنے آخری سانس تک جٹے رہے اور اسے شہرت و عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یوں تو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تصنیفات کی تعداد 50 سے زائد پہنچتی ہے، جن میں سے بیشتر کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے، مگر ان میں مشہور کتابیں ہیں قصص النبیین للاطفال، مختارات فی ادب العرب، القراءۃ الراشدہ۔ یہ تینوں کتابیں ہند و پاک کے مدارس کے علاوہ عرب کے مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ روائے اقبال، اسماعیہ مصر، احادیث صریحہ فی امریکہ، اذا حبت ریح الایمان، تاریخ دعوت و عزیمت، کاروان زندگی، المرتضیٰ وغیرہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ مگر جس کتاب نے مولانا کو عرب ممالک میں ایک پہچان دی اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، اس کتاب کا نام ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ہے۔ مولانا نے یہ کتاب 1944 سے 1947 کے درمیان لکھی۔ اس کتاب میں مولانا نے ایک نئی فکر اور ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا۔ سید قطب شہید اس کتاب کے مقدمے میں رقم طراز ہیں۔ کتاب کا پڑھنے والا بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے کہ موجودہ قیادت بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ختم ہو جانے سے پوری انسانیت کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس خسارے میں مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا شریک ہے۔ مولانا کی اس کتاب نے مسلمانوں کو دنیا کی زماں میں قیادت سنبھالنے پر ابھارا اور یہ بتایا کہ امت مسلمہ کی تخلیق دنیا کی قیادت کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ پہلی بار جب یہ کتاب مصر سے چھپی تو اس نے عرب علمی حلقے میں تہلکہ مچا دیا۔ بعض ملکوں میں اس پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ 1951 عیسوی میں اس کتاب کی اشاعت کے بعد جب مولانا نے مصر اور عرب ممالک کا دورہ کیا تو آپ کی شان میں اعزازی جلسے کیے گئے اور جگہ جگہ آپ کا پرتپاک اور پرجوش استقبال ہوا۔ اس کے بعد عرب ممالک میں آپ کی شہرت عام ہو گئی اور عرب اور یورپ کی مشہور یونیورسٹیوں نے آپ کو لیکچرز اور محاضرات دینے کے لیے بلانا شروع کیا۔
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے دنیا اور عرب ممالک کی تقریباً سبھی مشہور یونیورسٹیوں میں لیکچرز دیے۔ علی گڑھ، جامعہ قاہرہ، دمشق، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، لندن یونیورسٹی، گلاسکو، کولمبیا، کیمبرج اور آکسفورڈ وغیرہ میں آپ کے محاضرات بڑے ذوق و شوق سے سنے گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم بننے کے بعد 1961 سے 1980 تک مولانا کی بہت ساری تصنیفات و تالیفات سامنے آ گئی تھیں، اور اس دوران اپنے دعوتی مشن کی خاطر مولانا نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا تھا۔ مصر، سعودی عرب، فلسطین، سوڈان، شام، ترکی، برما، بنگلہ دیش، پاکستان، کویت، امارات، اردن، لبنان، ایران، افغانستان اور مراکش کے علاوہ پیرس، لندن، جنیوا وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں آپ نے محاضرات دیے۔ اس بیچ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی شخصیت ایک عالمگیر شخصیت بن چکی تھی۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ 1980 عیسوی میں آپ کی عظیم الشان خدمات کے اعتراف میں کنگ فیصل ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔ مولانا نے اس ایوارڈ کی پوری رقم قوم کو عطیے میں دے دی۔ ویسے تو مولانا ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی علمی، عملی اور سماجی و سیاسی خدمت میں روز اول سے مصروف تھے، مگر 1985 عیسوی میں جب آپ کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صدر بنایا گیا اور اس کے بعد شاہ بانو کیس اور یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج بن کر آیا، تو مولانا کی ایک آواز پر شیعہ، سنی، اہل حدیث اور دیوبندی سبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے، اور مولانا کی قیادت نے اس وقت کی حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بل پاس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا نظریہ تھا کہ ایمان کو تخت و تاج اور کرسی تک پہنچایا جائے، نہ کہ اہل ایمان کو۔ مولانا اپنے دعوتی مشن میں جہاں بادشاہوں اور ملک کے سربراہوں سے ملاقات کرتے رہے، وہیں عوام الناس کو بھی داعی بننے کی بھرپور ترغیب دیتے رہے۔ اسی مقصد کے لیے مولانا نے ہندوستان میں پیام انسانیت تنظیم قائم کی تھی، اور اس کے پلیٹ فارم سے ہندو بھائیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے قریب کرنے کی قابل قدر خدمات انجام دی تھیں۔ اگر ایک طرف ملت اسلامیہ مولانا کی شاہ بانو کیس میں بے مثال قیادت کو سراہتی ہے، تو وہیں مولانا کی دور اندیشی اور دعوت و تبلیغ کے تئیں سنجیدگی کو آج بھی یاد کرتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے پڑوسی ملک برما سے مسلمانوں کو دربدر کر کے نکال دیا گیا ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل، عورتوں کی بے حرمتی اور گھروں کو نذر آتش کر کے جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے 1960 عیسوی میں برما کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پورے برما میں پھیل جائیں اور یہاں کے غیر مسلموں کے درمیان اسلام کو پھیلائیں اور اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کریں، ورنہ برما میں آپ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے۔ یہ میں آج سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس روشنی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی، اس روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لیے خلوص کے ساتھ کام نہ کیا۔ اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت نہ تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہارے کارخانے محفوظ رہیں گے۔ اور اس دور میں بعین ہی وہی ہوا۔ 1980 عیسوی میں کنگ فیصل ایوارڈ کے بعد مولانا کو دیگر بہت سارے انعامات بھی دیے گئے، جن میں قابل ذکر کشمیر یونیورسٹی سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری، 1998 عیسوی میں امارات کی طرف سے اسلامک پرسنالٹی ایوارڈ، پھر سلطان حسن بلقیح ایوارڈ وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ مثبت سوچتے تھے، مثبت بولتے تھے اور مثبت لکھتے تھے۔
اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سارے کارہائے نمایاں آج بھی زندہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کر رہی ہیں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے بنیادی رکن، عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بانی صدر، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی مشاورتی کونسل اور یونیورسٹی کورٹ کے ممبر، اور جامعہ اسلامیہ ملیشیا کے رکن کے علاوہ بہت سی عالمی و مقامی اسلامی تنظیموں اور علمی و دعوتی اداروں کے روح رواں اور میر کارواں تھے۔ اسلامی دنیا کا یہ عظیم محقق، مورخ، ادیب، داعی، مصنف، مفکر اور مصلح، ملت اسلامیہ کا سچا خیرخواہ اور حقیقی خادم 13 دسمبر 1999 کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے 86 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح عالم اسلام کا یہ درخشاں ستارہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔